ہمارے ساتھ پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین انڈسٹریلسٹ ہیں عارف حبیب صاحب، چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے، اور ہی واز پریزنٹ جب پرائم منسٹر نے کل اناؤنس کیا بجلی کی قیمتوں میں کمی، اور میرا خیال ہے جو براڈر ایشو ہے ٹیرف کا، جو اس کا ہم ڈسکشن ابھی کر رہے تھے، آئی ایم شور کہ انہوں نے بھی اس پہ سوچ بچار کی ہوگی۔ عارف حبیب صاحب بہت شکریہ اب پروگرام میں آنے کا۔ تو یہ بتائیے گا کہ بجلیوں کی جو قیمت میں کمی آئی ہے اس میں تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بڑا رول تھا، بزنس کمیونٹی کا بڑا رول تھا، تو اب کیا پاکستانی کیا ایکسپیکٹ کریں کہ ان ٹرمز آف بزنس، ان ٹرمز آف امپلائمنٹ، ان ٹرمز آف ایکسپینشن آف بزنس، کس چیز پر اس کا امپیکٹ ہوگا؟ کافی خوشحال بات ہے کہ کم از کم یہ ریڈکشن کی ابتدا ہوئی، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ حکومت نے یہ ریئلائز کیا، پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہے وہ کہتے رہے ہیں کہ اس ہائی پرائس آف الیکٹریسٹی پہ جو ہے وہ اکنامی کا چلنا جو ہے وہ ناممکن ہے، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیم بنائی، اور ٹیم کے ساتھ مل کے بہت زیادہ محنت کر کے انہوں نے پہلا جو قسط ہے وہ پہلی قسط کے طور پر یہ پرائسز کی ریڈکشن کی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور جو اچھی بات ہے انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ یہ پہلی قسط ہے، انشاءاللہ اور بھی آپ جلد جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اور بھی مزید ریڈکشنز بھی ہوں گی، کیوں بزنس کمیونٹی کی اور پرٹیکولرلی جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ آپ جو ریجن میں پرائسنگ ہے وہ پاکستان میں بھی وہ پرائس اس کو آپ میچ کر دیں، اور وہ میچ کرنا کے لیے ظاہر ہے جب تک وہ 24-25 روپے کا یونٹ جو ہے وہ آئے گا تب جا کے وہ میچ ہوگا نیٹ بیسس پر، تو اب وہ کوئی 29-30 روپے کے قریب جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے یہ جو ہے وہ ٹیرف پہنچا، باقی ٹیکسز ہیں، تو اس میں وہ چیز کرنے سے پھر پاکستان جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور زیادہ کمپٹیٹیو ہو جائے گا، اور وہ کمپٹیٹیو ہو جائے گا تو ظاہر ہے ٹیکسٹائل میں تو ڈیمانڈ کا جو ہے وہ ایشو نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں آپ اتنی جو ہے وہ والیوم بیچ سکتے ہیں، لیکن مینلی دو چیزیں تھیں کہ کیپیسٹی کا ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کا کمپٹیٹیو ہونا، تو آئی تھنک یہ کاسٹ آف پروڈکشن کی جب کمپٹیٹیونیس اچیو ہوگی تو پھر کیپیسٹیز بھی اور مزید ایڈ ہوں گی، اور ٹیکسٹائل کے لیے جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا، ایکسپورٹ کے لیے دوسری جگہوں پہ بھی، اور پھر جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے آئٹمز ہیں وہ بھی کمپٹیٹیو ہوں گے، تو پھر ہم امپورٹ سے وہ زیادہ مقابلہ جو ہے وہ کر سکیں گے۔ تو اوور آل آئی تھنک انویسٹرز میں ایک ہوپ پیدا ہوئی ہے، امید پیدا ہوئی ہے کہ جو پرومس کیا تھا آپ کے جو چیف وارن اسٹاف بھی جب کراچی آئے تھے اور بزنس کمیونٹی سے ملے تھے تو انہوں نے بھی یہ پرومس کیا تھا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ ہماری آرمی لیڈرشپ جو ہے وہ مل کے جو ہے اس کے اوپر کام کر کے، اور انہوں نے یہ پہلی قسط اچیو کی ہے۔ انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فردر بھی جو ہے وہ ریڈکشن جو ہے وہ جلدی ہوگا، تاکہ ہمارے ہاں جنرلی جو کمپلین تھی کہ ہمارے انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو گئے تھے وہ اس میں بھی ہم نے کمی دیکھی، اب انرجی پرائس بھی ہائی ہونے کی بھی جو ہے اس میں بھی ہم نے کمی دیکھی، اب ٹیکسز لے جاتے ہیں کہ ٹیکسز میں کمپلین ہے کہ ہائی ٹیکسز ہیں پاکستان میں، تو امید کی جاتی ہے کہ بجٹ کے اندر اس کو بھی جو ہے ایک سگنل دیا جائے گا کہ نہیں they want to reduce the tax rate as well، تاکہ انویسٹرز جو ہے وہ باہر سے پرٹیکولرلی اٹریکٹ ہوں پاکستان میں اپنی پروڈکشن فیسلٹیز کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر نے آپ لوگوں سے بات تو کی ہوگی غیر رسمی، جہاں اس کا ذکر ہوا کہ کب اگلی جو آئے گی ریڈکشن کب ہوگی، کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ اگلے مہینے یا اگلے مہینوں میں دیکھیں گے، تو ڈیڈ یو گیٹ اے بیٹر سینس کہ کیا وی لوکنگ ایٹ ایکچولی دا نیکسٹ منتھ کے اور قیمتیں کم ہوں گی بجلی کی، یا نیکسٹ فیو منتھس، یا کوئی سینس ملا آپ کو؟ جی آئی تھنک انہوں نے ایلابریٹ کیا، اور جو ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا وہ تو یہ ہے کہ اگلے مہینے جو ہے اچھا یہ ایکسپیکٹ کریں اگلے مہینے، جی اگلے مہینے، اب اس میں اگر 10-15-20 روز آگے پیچھے ہو جائے تو ڈزنٹ میٹر، بٹ جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ
ان کی انٹینشن کا اظہار ہوا ہے اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کو یہ بتایا کہ جس طریقے سے انہوں نے محنت کر کے یہ IMF کو بھی کنونس کیا ہے, تو IMF تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے سبسڈی نہ دیں, یہ ان بجٹڈ سبسڈیز نہ دیں, آپ اگر کہیں سے سیونگ کریں اور سیونگ کر کے اگر آپ دیں, جیسا انہوں نے جو ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو سیو کر کے کیا, اور جگہوں پہ بھی انہوں نے گنجائش نکال کے اس کو اپنا اس کو ری ایلوکیٹ کیا بیسکلی. دیکھیے ابھی آپ نے فرمایا کہ اس سے پتہ چلا کم از کم کہ انٹینشن تو ہے, لیکن عارف حبیب صاحب اس ملک میں انٹینشن تو بہت ہوتے ہیں, بٹ آپ نے جیسے فرمایا کہ ہی ہیز ایکچولی اے گروپ ان پلیس جو ایکٹیولی اس پر کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جس گروپ کو کل وہ ٹاسک فورس کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے, تو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگلے مہینے ہی پھر کمی آ جائے گی, اور وچ از گریٹ. اور تھوڑا سا اس پہ ہم کیا کہیں کہ اس کے نتیجے میں بزنس کانفیڈنس آپ کہہ رہے ہیں امپروو ہوا ہے, تو کیا ہم دیکھیں گے کہ کوئی مثبت کے انویسٹمنٹ, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کچھ بڑھے گی, کیونکہ اس میں بھی کمی آ رہی تھی, اور ہم ہر وقت سن رہے تھے کہ جی پاکستانی بزنس مین یہاں سے اپنا سب کچھ باندھ بوند کے لپیٹ کے تو چلیں, دبئی چلیں اور ممالک میں چلے ہیں. Is that likely to change? دیکھیے جب یہ دبئی چلنے کو لوگ ٹرانسفر ہو رہے تھے, جب ہمارے اکنامی کے حالات بہت برے تھے, ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے, مسلسل ہمارے روپے کی قدر جو ہے وہ گر رہی تھی, اور لوگوں کو یہاں بہت ہی زیادہ اندھیرے نظر آتے تھے. لیکن اب الحمدللہ پچھلے 1.5 سال سے روپے جو ہے وہ اسٹیبل ہے, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہم نے دیکھی ہے, انفلیشن نیچے آ گیا, انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گئے, اسٹاک مارکیٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا. تو جو لوگ مطلب اسٹاک مارکیٹ میں لوکل انویسٹمنٹ میں انویسٹڈ تھے, انہوں نے بہت اچھے ان کو اپورچونٹی ملی پروفٹ کرنے کی. اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں بھی اپ ٹیک ہے, اور لوگوں میں اب ایک امید سی بن چلی, اور پھر اس طرح جو گورنمنٹ جو توجہ دے رہی ہے اکنامی کے ریوائول کے لیے, IMF کے ساتھ معاملات کو جو ہے اچھے طریقے سے ہینڈل ہو رہے ہیں, تو وہ جو ہے یہ تمام چیزیں اچھی ہیں. اچھا تھوڑا سا میں اگر کہوں, آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ کے تو ریسرچ وغیرہ بھی بڑی ہوتی ہے آپ کے گروپ میں, اسٹاک ایکسچینج سے بھی آپ لوگوں کا تعلق ہے, تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرفز لگائے ہیں اس پر بزنس کمیونٹی کا پاکستان میں انیشلی کیا رسپانس ہے؟ جی آپ لوگوں نے اس پہ کوئی اسٹڈی وغیرہ کروا رہے تھے ایز دس واز ہیپننگ؟ جی آئی تھنک اس پہ کافی جو ہے وہ ریسرچ ہماری فالوئنگ ہے, اور جب فائنل اناؤنسمنٹ بھی آئی ہے تو ان کا انیشیل ریئیکشن تو یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے جو ممالک ہیں ہمارے کمپیٹیٹر جو ہے وہ ویتنام, بنگلہ دیش, سری لنکا, ایون چائنا, تو اس میں ان کے ٹیرف جو ہے وہ زیادہ بڑھے بنسبت پاکستان کے. انڈیا شاید 2-3% ہم سے کم ہے, تو اس لحاظ سے ہمیں کوئی کمپٹیٹیو ڈس ایڈوانٹیج یوں نہیں ہے. لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں جو ٹیرف لگنے کی وجہ سے وہاں مہنگائی ہوگی, اور وہاں مہنگائی ہوگی تو ان کی پرچیزنگ پاور جو ہے US سٹیزنس کا جو ہے وہ کم ہوگا, اس کی وجہ سے اگر ڈیمانڈ کم ہو تو وہ امپیکٹ کو جو ہے وہ سہنا ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہا جا رہا ہے اور یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہاں US گورنمنٹ اس چیز کو پلان کر رہی ہے کہ جو ایکسٹرا ٹیرف لگنے سے جو ان کو انکریمنٹل ریونیوز ملیں گے, وہ جو ریونیو ہے وہ یہ ٹیکسز میں چھوٹ کی صورت میں چھوٹ دیں گے, اور وہ واپس جو ہے وہاں کے لوگوں کو ریٹرن کریں گے اس طرح. تو انفلیشن پھر اس کا مطلب کہ ڈپریشن کو جو ہے اس کو یہ وارڈ آف کریں گے, کیونکہ یہ ہے کہ ریسیشن آ سکتا ہے اس وجہ سے. تو لیکن اس کا امیجیٹ امپیکٹ یہ ہے کہ ظاہر وہاں جو ہے وہ کاسٹ سب چیزوں کی امپورٹ مٹیریل کی بڑھے گی, اور اسی کی وجہ سے ان کی مارکیٹ نے اس کو ابھی تو جو ہے وہ نیگیٹو ریئیکٹ کیا ہے اس سے. تو ٹھیک ہے, مطلب کہ they'll have to do some kind of review within, لیکن پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے کوئی ایک میجر ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے ہمارے ساتھ. ایک بلکہ یہ سی پیک 2 کا کیس جو ہے وہ اسٹرانگ بن جاتا ہے, سی پیک 2 بالکل, کیونکہ وہاں پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ چائنیز
انڈسٹری اینڈ پرٹیکولرلی چائنیز ایکسپورٹنگ انڈسٹری پاکستان میں ریلوکیٹ ہو اور یہاں سے پھر ایکسپورٹ ہو، تو اس کا کیس اب جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں اب بہتر ہو گیا. اچھا یہ ذرا ایکسپلین کر دیجئے پروگرام ختم ہونے سے پہلے کہ اگر چائنیز اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں ری لوکیٹ کریں اور پاکستان سے چیزیں ایکسپورٹ کی جائیں ٹو امریکہ، ایون اف چائنیز اونرشپ ہے اس میں پارشل، پھر بھی جو پاکستان پہ ریٹ لگتا ہے ٹیرف کا وہ لگے گا عارف حبیب صاحب؟ ہاں ظاہر ہے انہوں نے تو کنٹری اسپیسیفک رکھا ہوا ہے، اور کنٹری اسپیسیفک رکھ کے اگر وہ کوئی دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اس کو سرکمنٹ ہو رہا ہے تو پھر وہ نئی کوئی پالیسی لائیں تو الگ بات ہے، لیکن آج جو چیزیں اناؤنس ہو گئی ہیں وہ کنٹینیو کرتی ہیں تو پھر جو ہے وہ تو لیکن ظاہر ہے وہ ریلوکیشن ہوگی تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم، امیڈیٹ ہوگا تو، لیکن ایک ٹرینڈ بن جائے گا اور وہ پاکستان کو ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیں گے تو دیٹ وڈ آلسو بی اے پلس پوائنٹ فار اس. پلس پوائنٹ فار. تھینک یو سو مچ عارف حبیب صاحب.